اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ اور ایک ایک محلے میں تین تین چار چار جو کھڑے ہوئے ہیں، میں ان کا گریبان پکڑ کر کہتا ہوں، میرے پاس اور کوئی طاقت ہوتی تو برابر میں پہنچ کر کہتا۔ خاص طور پر وہ لوگ جو خامخواہ داخل ہو چکے ہیں، ان کے جیتنے کا دور دور تک اشارہ نہیں، وہ صرف ووٹ پھوڑنے کے لیے کھڑے ہیں اور ووٹ توڑنے کے لیے کھڑے ہیں۔ ایسے لوگوں سے کہتا ہوں، خدا را یہ دنیا اصل نہیں مسلمان کے لیے، آخرت اصل ہے، آخرت کا حساب ہوگا، آخرت کا حساب۔ بچ جاؤ، ہمارے آپس کے اختلاف سے دشمن کو فائدہ ہو۔ جانوروں سے سبق لینا پڑتا ہے۔ ایک بوڑھا شیر، ایک جوان شیر، جوان شیر نے بوڑھے شیر سے کہا، چھوڑ دو راجہ صاحب، چند دن میں بھی راج کروں۔ تو راجہ صاحب چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ آخر دونوں میں دشمنی ہوئی، دونوں الگ الگ جگہ پر چلے گئے۔ بوڑھے جو راجہ تھے وہ طاقت سے بالکل معذور، لیکن تھوڑی بہت آواز نکال لیتے تھے۔ ایک مرتبہ جنگل کے اس علاقے کو گئے جہاں کتوں کی بھرمار تھی۔ پورے کتے موقع دیکھے اور پوری زندگی کا حساب چکانے کے لیے بوڑھے شیر پر حملہ آور ہو گئے، بوڑھے شیر پر حملہ کرنے لگے۔ بوڑھا شیر بے بس، آدمی کتنا ہی بڑا طاقتور کیوں نہ ہو، بوڑھا ہو جاتا ہے تو کمزور ظاہری طاقت میں ہو جاتا ہے۔ تو فوراً کتے بوڑھے شیر پر حملہ کرنے لگے۔ سیدھے جا کر کسی نے جوان شیر کو کہا، نئے راجہ تمہارا راستہ کلیئر۔ اب بوڑھا شیر نرغے میں ہے کتوں کے، اب طاقت نہیں ہے اسے کتوں کا مقابلہ کرنے کی، اب پورے کتے اسے لمحوں میں مار دیں گے۔ آج سے تم جنگل کے نئے راجہ ہو۔ سننا تھا۔ جوان شیر دوڑتا ہوا آیا اور کتوں کے سامنے چنگھاڑا، کئی کتوں کو موت کے گھاٹ اتارا، بقیہ کتے ڈر کر بھاگ گئے۔ بوڑھے شیر کو پوری حفاظت کے ساتھ لا کر اس کے مقام تک پہنچایا، پھر اپنی جگہ جانے لگا۔ لومڑی اور دوسرے جانوروں نے جوان شیر سے آ کر پوچھا، ارے بھائی وہ بوڑھا تو تمہارا دشمن تھا، تمہیں کرسی دینے کے لیے تیار نہیں تھا، اس کا ہونا تمہارے راج کے لیے رکاوٹ تھا، لیکن تم نے آج اسے بچایا کیوں؟ تم مارتے تو بدنام ہو جاتے، اسے مارنے کا دوسرا انتظام ہوا، لیکن تم نے کیوں بچایا؟ یہ بیچ میں گھس کر ووٹ پھوڑنے والے لوگوں کی خدمت میں یہ واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں، یا کوئی اور پارٹی والے ہو، میں صاف کہتا ہوں اب ہلکا سا اشارہ اور ماحول پیدا ہو رہا ہے کانگریس کی طرف، لیکن یہ بھی کہوں گا جہاں کانگریس کینڈیڈیٹ کمزور اور جنتا دل کینڈیڈیٹ مضبوط ہو، وہاں پر یہ اصول توڑو، جنتا دل کا ساتھ دو۔ جہاں کانگریس کینڈیڈیٹ مضبوط، جنتا دل کمزور ہے، وہاں کانگریس کا ساتھ دو، لیکن آپس میں مت لڑو۔ خاص طور پر یہ جملہ یاد رکھنا، وہ علاقے والے بہت محتاط رہو جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، جہاں ہمارے بڑی بڑی مسجدیں ہیں، جہاں ہمارے عیدگاہیں ہیں، وہاں کے مسلمان ووٹ پھوڑنا نہیں۔ تم ایک ووٹ بھی کسی غلط پارٹی کو دو گے، میں نام لینا نہیں چاہتا، تم ایک ووٹ بھی کسی غلط پارٹی کو دو گے اور صحیح پارٹی ہار جائے، غلط پارٹی آ جائے، وہ آج کے بعد آئندہ 4-5 سال تک جب بھی ظلم کرے گی، ان کے ظلم میں تمہارا ہاتھ ہوگا، یہ پکی بات ہے۔ وہ مسجدوں میں ہاتھ لگائے گی، ان کے ہاتھ میں تمہارا ہاتھ ہوگا۔ وہ مدرسوں پہ ہاتھ لگائے گی، ان کے ہاتھ میں تمہارا ہاتھ ہوگا۔ میں کرناٹک کے سیکولر بھائیوں سے اور کرناٹک کے سیکولر بھائیوں سے اور مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں
کہ ہمارے اس ملک میں کرناٹک کا الیکشن بہت اہمیت کا حامل ہے۔ آنے والے 2024 کے لیے دشمنوں کے جواب کا نام ہے کرناٹک کا الیکشن۔ مجھے وقت دو 4 منٹ۔ میں جوان شیر کو جا کر جب کہا گیا کہ راجہ صاحب راستہ کلیئر تھا، بے موت مر جاتا تھا، آپ نے ان کو کیوں بچایا؟ جوان شیر کا جملہ سمجھ میں آ جائے، کرناٹک کا الیکشن ایک طرفہ ہوگا، انشاءاللہ ہوگا، انشاءاللہ ہوگا۔ کہ جوان شیر نے کہا مانا کہ انہیں ہمارا دشمن تو ضرور ہے، لیکن میرا ضمیر اس بات کو پسند نہیں کرتا ہم شیروں کی لڑائی میں کتوں کا فائدہ ہو جائے۔ میرا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہم شیروں کی لڑائی میں کتوں کا میرے شیر کی حفاظت کے لیے چاہے مجھے راجنیتی چھوڑنا پڑے، میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے شیر کے سامنے کتا کامیاب ہو جائے مجھے پسند نہیں۔ اللہ ایسے شیر کی مینٹالٹی ہمارے کچھ شیروں کو عطا فرمائے۔ میں ان کو کتے تو نہیں کہتا، بولیا کیا کتا بولیا کیا، میں ہرگز کتا نہیں بولوں، وہ بھی کتا بولوں گا میں۔ ہمارے کچھ شیروں کو اللہ یہ مینٹالٹی عطا فرمائے۔ ہر حلقے کے مسلمانوں کو کہنا چاہتا ہوں اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرے، سودا نہ کرے، آنے والے حالات کو سامنے رکھے۔ بقیہ باتیں ہیں الیکشن تک انشاءاللہ تعالی، ہو سکے تو میں چینل کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گا۔ معافی چاہتا ہوں بہت زیادہ وقت ہو گیا ہے، آئندہ جمعہ بولنے کا موقع نہیں تھا اس لیے میں نے کہہ دیا۔ آخر میں اعلان ہے ہماری